عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ میرا رب تو قرآن میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا پروردگار قریب ہے، ہر ایک کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھو، جب دینے والا کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا، تو پھر تم مانگتے ہوئے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ دیکھو تمہیں وہ مانگنا جو تمہیں چاہیے، باقی کے انتظامات تو وہ کرے گا، غیب سے، عرش سے یا فرش سے، یہ وہ جانے یا اس کی ذات۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے تو تم کیوں نہیں مانگتے؟ تو کچھ خاص اشارے اور نشانیاں بھی اللہ ظاہر کرتا ہے۔ جب تم مدد مانگتے ہو اللہ سے، تب تم ان ذریعوں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جن کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے، جیسے نوح تک مدد پہنچائی گئی تھی، کیونکہ تم اللہ کی مصلحتوں کو نہیں جان سکتے، اور دعائیں تو ناممکن کے لیے ہوتی ہیں، اور جو نوح کا خدا ہے وہ تمہارا بھی خدا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہارے لیے تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ چکا ہے۔ تو یقین رکھو، بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رکھو، پھر دیکھنا اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ پھر تم اللہ کے فیصلوں سے کبھی مایوس مت ہونا، اور توقع رکھنا کہ اللہ کی رحمت تمہارے دل میں پیدا ہونے والے ہر خوف سے بڑی ہے۔ اس کا ایک کن تمہارے ناممکن معاملات کو ممکن بننے کے لیے کافی ہے، اور ان کہانیوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے لیے بس میں نہیں ہیں۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے ہی آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو، کب تک یقین رکھتے ہو۔ پھر تمہیں وہ سب واپس دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ تو پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارا رب تو اتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ تم اس کی ایک صدا پر لبیک کہہ دو تو وہ تمہاری تمام صداؤں پر لبیک کہہ دیتا ہے۔ تم اس سے بھلے لاکھ دفعہ ہی کیوں روٹھ جاؤ، مگر پلٹ کر جب تم اس کے پاس جاتے ہو تمہیں ہمیشہ اپنے پاس ملے گا۔ اس کی محبت تو ایسی ہے کہ وہ روٹھ کر بھی روٹھا ہوا نہیں لگتا۔ تو پھر ایسی محبت سے مایوسی کیسی؟ تو پھر جو چاہیے اسے اللہ سے ضرور مانگو، مگر اس کے پیچھے بھاگو مت۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو نا، تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ دستبردار ہونا سیکھو، جس چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو۔ تمہاری مستقبل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہیں۔ تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کی کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہیں معجزوں سے ملواتا ہے، اور کن سے کن فیکون تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے، اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ ہو یا نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے؟ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو، اللہ اتنی دفعہ تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ بس یقین رکھو، تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔
تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے، اور اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ بس یقین رکھو اللہ پر۔